السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح الجامی، صفحہ نمبر 49۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونحو جوار اے کل جمع منقوص علی فواعل یائیا کان او واویا کالجوار والدواعی رفعا وجرا اے فی حالت الرفع والجر کقاض اے حکمہ حکم قاض بحسب الصورة في حذف الياء عنه وإدخال التنوين عليه تقول جاءتني جوار ومررت بجوار كما تقول جاءني قاض ومررت بقاض. وما في حالة النصب فالياء متحركة مفتوحة نحو رأيت جواريا فلا إشكال في حالة النصب لأن الاسم غير منصرف للجمعية مع صيغة منتهى الجموع بخلاف حالة الجر بخلاف حالة الرفع والجر فإنه قد اختلف فيه فذهب بعضهم إلى أن الاسم منصرف والتنوين فيه تنوين الصرف إلى آخر العبارة۔ آج کی عبارت سے صاحب قافیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے حضاجر وغیرہ میں وزن تو جمع کا تھا۔ اس سے پہلے اسباق میں آپ نے حضاجر، سراویل وغیرہ پڑھا نا، ان میں جمع کا وزن تھا مگر جمعیت نہیں تھی۔ آج جوارن وغیرہ جو مثالیں دے رہے ہیں صاحب کتاب، ان میں جمعیت ہے مگر وزن جمع نہیں ہے۔ تو آج اس کی بحث پیش کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جوارن جیسی مثالیں حالت رفعی اور حالت جری میں قازن کی طرح ہیں۔ کس کی طرح ہیں؟ قازن کی طرح۔ تو جوارن جیسی مثالوں سے کیا مراد ہے بچوں؟ تو جوارن جیسی مثالوں سے مراد ہر وہ جمع منقوص ہے جو فواعل کے وزن پر ہو، خواہ وہ ناقص واوی ہو یا ناقص یائی ہو۔ جیسے الجواری ہے، الدواعی ہے، المعانی ہے نا؟ تو الجواری یہ ناقص یائی ہے، الدواعی یہ ناقص واوی ہے۔ تو ہر ایسی جمع منقوص جو بروزن فواعل ہو، خواہ ناقص واوی یا ناقص یائی کچھ بھی ہو، حالت رفعی اور جری میں بے اعتبار حذف یا اور دخول تنوین کے اعتبار سے وہ قازن کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ قازن کی طرح ہے۔ کس اعتبار سے؟ دخول یا کے اعتبار، دخول تنوین کے اعتبار سے اور حذف یا کے اعتبار سے۔ جیسے جاءتنی جوارن و مررت بجوارن کہا جائے گا، جیسے کہ جاءنی قاض و مررت بقاض کہا جائے گا۔ بات سمجھائی بچوں؟ یہ ہے آج کا مسئلہ۔ حالت رفع اور جری کی بات سمجھ میں آ گئی، اور حالت نصبی میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ جو حالت رفع اور جری میں تو اختلاف بھی ہے، لیکن حالت نصبی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ حالت نصبی میں آئے گا فتحہ، اور جب فتحہ آئے گا تو وہاں پر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا تو گرے گی نہیں، جب یا گرے گی نہیں تو جمعیت بھی موجود ہے اور جمعیت اور صیغہ منتہی الجموع بھی موجود ہے، تو حالت نصبی میں تو وہ غیر منصرف ہوگا بلا اشکال۔ جیسے کہا جائے گا رأیت جواریہ، تو غیر منصرف ہوگا بالاتفاق وہ حالت نصبی میں۔ حالت رفعی اور حالت جری میں اختلاف ہے، چونکہ حالت رفعی اور حالت جری میں آپ نے دیکھ لیا کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا محذوف ہو گئی اور تنوین آ گئی ہے، تو اب یا کہ محذوف ہونے کی وجہ سے صیغہ منتہی الجموع تو رہا نہیں، تو صیغہ منتہی الجموع نہ رہا، اس لحاظ سے وہ اس کو منصرف ہونا چاہیے۔ بات سمجھائی بچوں؟ اور اگر اس چیز کا لحاظ رکھ لیا جائے کہ یا محذوف اگرچہ ہوئی ہے لیکن المحذوف کالملفوظ، اس چیز کا لحاظ رکھ لیا جائے تو گویا کہ وزن باقی ہے، تو اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے۔ اس لیے حالت رفعی اور حالت جری میں اختلاف ہے علماء کا، اور 3 مذہب ہیں۔ تینوں مذاہب ابھی ہم بیان کریں گے۔ پہلے تو ہم یہ ترجمہ تھوڑا سا کر دیتے ہیں۔
व नहव जवारिन, नहव जवारिन से क्या मुराद है? साहिब शरजामी फरमाते हैं कुल्लु जमअ मनकूस, हर वो जमअ मनकूस जो कि अला फवाइल, जो फवाइल के वजन पर हो, या इन काना औ वाविया, ख्वाब वो नाक से याई हो या नाक से वावी हो। कल जवारी, जैसे कि अल जवारी है, अदवाई है ना, तो ये सब के सब रफ़अ व जर्रा, हालत रफ़ी और हालत जर्री में का कादिन, काजिन की तरह है। किसकी तरह है? काजिन की तरह। अब कोई एतराज यहां पर कर सकता है कि जवारिन जमा है और काजिन मुफरद है, लिहाजा जवारिन को काजिन का मुशाबह करार देना ये सही नहीं है, क्योंकि वो जमा और वो मुफरद दोनों में कोई मुशाबत नहीं है। तो फिर साहिब काफिया ने कादिन क्यों कह दिया? तो साहिब शरजामी उसका जवाब देते हैं। जवाब का खुलासा ये है बच्चों कि जवारिन सूरत में काजिन के मुशाबे है, यानी हस्फ या और दुखूल तनवीन में मुशाबहत है, कि जैसे काजिन के अंदर या महजूफ हो गई है और इज्तिमा साकिनैन की वजह से या महजूफ होकर और बाद में तनवीन आ गई, बिल्कुल ऐसे ही जवारिन में भी इज्तिमा साकिनैन की वजह से या महजूफ हो गई और तनवीन उस पर आ गई है, तनवीन इवज़। तो इस मामले में सूरतन जवारिन काजिन की तरह है। इसी को साहिब शरजामी फरमाते हैं ऐ हुक्मुहु हुक्मु कादिन, जवारिन का हुक्म काजिन का हुक्म के काजिन का हुक्म है बेहस्बी सूरा, सूरत के एतबार से। सूरत के एतबार से मतलब यानी फी हज़्फ़िल याइ अन्हु, कि जिस तरीके से काजिन से या महजूफ है व इदखाल तनवीन अलैहि, और काजिन पर तनवीन दाखिल कर दी गई है, बिल्कुल इसी तरीके से जवारिन से भी या महजूफ है और उस पर तनवीन दाखिल कर दी गई है। तक़ुल, आप कहेंगे जाअतनी जवारिन व मररतु बिजवारिन, कमा तक़ुल, जैसे कि आप कहेंगे जाअनी कादिन व मररतु बिकादिन, यानी इन दोनों मिसालों से क्या बताया है कि काजिन के अंदर या को हज़फ करके तनवीन ले आई गई है, ऐसे ही जवारिन के अंदर भी या को हज़फ करके तनवीन ले आई गई है। तो जिस तरीके से जाअनी कादिन मररतु बिकादिन हालत रफ़ी और जर्री में कहते हैं, ऐसे ही हालत रफ़ी और जर्री में जाअतनी जवारिन व मररतु बिजवारिन कहेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? अम्मा फी हालत नसब, ये तो हालत रफ़ी और हालत जर्री का मसला था। हालत नसबी में, तो हालत नसबी में तो या मुतहर्रिक होगी, मफ्तू होगी या, और जब या मुतहर्रिक मफ्तू होगी तो सेग़े मुंतहल जुम्मू का वज़न भी बाकी रहेगा, तो उसके गैर मुनसरिफ होने में कोई इश्काल और कोई शुबा नहीं होगा। बात समझाई? वही फरमाते हैं अम्मा फी हालत नसब, रही हालत नसब में फल या मुतहर्रिकतुन मफ्तूहा, तो हालत नसबी में या मुतहर्रिक भी है और मफ्तू भी है, जैसे कि राअयतु जवारिया फवाइला मसाजिदा, मसाजिद के वजन पर हो गया ना, तो सेगा मुंतहल जुम्मू के वजन पर तो हो गया। कमा तक़ूल फला इश्काला, तो कोई इश्काल नहीं है फी हालत नसब, हालत नसब में। क्यों? किस मामले को लेकर इश्काल नहीं है कि मुनसरिफ होगा या गैर मुनसरिफ होगा, बल्कि वो गैर मुनसरिफ होगा। क्यों? फरमाते लिअन्नल इस्म गैर मुनसरिफ, क्योंकि हालत नसबी में ये इस्म गैर मुनसरिफ होगा। लिल जमइयती, एक तो जमइयत है और जमइयत गैर मुनसरिफ होने का सबब है जो दो सबब के कायम मकाम होता है, और उसकी शर्त भी यहाँ पर मौजूद है। शर्त क्या थी? सेग़े मुंतहल जुम्मू, और वो सेग़े मुंतहल जुम्मू भी मौजूद है। इसीलिए साहिब शरजामी फरमाते लिअन्नल इस्म गैर मुनसरिफ, क्योंकि इस्म गैर मुनसरिफ है। लिल जमइयती, जमइयत की वजह से, मा सेग़त मुंतहल जुम्मू, सेग़े मुंतहल जुम्मू के साथ, बरखिलाफ हालत रफ़ी और हालत जर्री के। फ़इन्नहु क़द इख्तुलिफ़ फ़ीह, क्योंकि हालत रफ़ी और हालत जर्री में उलमा का इख्तिलाफ है। 3 मज़हब हैं, बाज़ ने कहा मुतलक़न मुनसरिफ है, बाज़ ने कहा हालत रफ़ी और जर्री में मुतलक़न गैर मुनसरिफ है, बाज़ ने कहा कि क़ब्ले इलाल तो वो मुनसरिफ है और बादे इलाल वो गैर मुनसरिफ है। 3 मज़हब हैं। हम तीनों मज़हबों का खुलासा बयान कर देते हैं आपके सामने। पहला मज़हब क्या है बच्चों? मुतलक़न मुनसरिफ है। क्या? ख्वाह क़ब्ले इलाल हो या बादे इलाल। उसकी वजह क्या है? इस मज़हब की वजह यह है, वो कहते हैं कि इलाल का ताल्लुक जौहर कलमा से है, ज़ाते कलमा से है तालील का ताल्लुक, और आदम इंसराफ यानी गैर मुनसरिफ होने का गैर मुनसरिफ होना जो है ना, वो कलिमा के अहवाल से है, और जब कलिमा के अहवाल में से एक हाल है, लिहाजा इलाल मुक़द्दम है आदम इंसराफ पर। बात समझाई बच्चों? इलाल मुक़द्दम होगा आदम इंसराफ पर, क्योंकि उसका ताल्लुक जौहर कलमा से है,
اور عدم انصراف کا تعلق حالت سے ہے، وہ ایک حالت ہے، اور ذات مقدم ہوتی ہے حالت پر، اس لیے اعلال مقدم ہے عدم انصراف پر۔ تو جب اعلال مقدم ہے عدم انصراف پر، تو اب ایسی صورت میں تعلیل جب پہلے ہو گئی تو تعلیل ہونے کے بعد اس کا وزن تو رہتا نہیں ہے، اس لیے منصرف ہو گیا، اور بعد اعلال وزن صیغہ منتہی الجموع رہتا نہیں ہے، اس لیے وہ منصرف ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ یہ مطلقاً منصرف ہوگا۔ جاءتنی جوارن کہیں گے، اصل میں تھا جاءتنی جواریون، ضمہ ثقل کی وجہ سے ساقط ہوا، اور یا و اجتماع ساکنین کی وجہ سے ساقط ہو گئی، اور اس یا کے بدلے میں تنوین آ گئی، جوارن ہو گیا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اسی کو صاحب شرح جامی نے بیان کیا، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ اخْتُلِفَ فِيهِ، حالت رفیع اور حالت جزیق میں اس کے منصرف و غیر منصرف ہونے میں اختلاف کیا گیا جوارن جیسی مثالوں کو۔ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ، تو بعض علماء بعض نحویین اس بات کی طرف گئے کہ اِلَىٰ أَنَّ الْإِسْمَ مُنصَرِفٌ، کہ اسم حالت رفیع اور حالت جزی میں جوارن جیسی مثالیں یہ مطلقاً منصرف ہوں گی۔ والتنوین فی ہے تنوین الصرف، اور اس کے اندر تنوین جو انہوں نے مانی ہے، جو تنوین آ رہی ہے اس تنوین کو تنوین صرف مانا ہے۔ ابھی اس کی وجہ کیا ہے ان کی میں بتا چکا ہوں، اسی کو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں لأن الاعلال المتعلق بجوہر الکلمہ، کیونکہ تعلیل متعلق ہے جوہر کلمہ سے، اور جب جوہر کلمہ سے اس کا تعلق ہے، اور عدم انصراف کا عدم انصراف اس کی ایک حالت ہے، تو جس کا تعلق جوہر کلمہ سے ہو، ذات سے ہو، تو ذات مقدم ہوتی ہے تو وہ بھی مقدم ہوگی، اس لیے تعلیل مقدم ہوگی عدم انصراف پر۔ اسی کو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں لأن الاعلال المتعلق بجواہر الکلمہ بجوہر الکلمہ، کیونکہ تعلیل جو کہ متعلق ہے جوہر کلمہ سے وہ مقدم ہے علی منع الصرف، غیر منصرف ہونے پر، الذی هو من احوال الکلمہ، جو کہ احوال کلمہ سے ہے، بعد تمامها، اس کلمہ کے تام ہونے کے بعد منصرف و غیر منصرف ہونا ہوتا ہے۔ بات سمجھائے بچوں؟ فاصل جوارن، لہذا جوارن کی اصل ہوگی آپ کے قول جاءتنی جوارن میں جواریون بضم، ضم کے ساتھ، والتنوین، اور تنوین کے ساتھ، بناء علی ان الاصل فی الاسم الصرف، تنوین جب انہوں نے مطلقاً منصرف مان لیا تو جاءنی جوارن کی اصل ہوگی جاءنی جواریون، تنوین کے ساتھ، منصرف ہے نا، اس بنا پر کہ بھئی کہہ رہے ہیں کہ یہ منصرف ہوگا کیوں، یہ اصل کیوں ہوگی، بنا اس بنا پر علی ان الاصل فی الاسم الصرف، اسم کے اندر اصل بھی کیا ہے، منصرف ہونا ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ فبنی الاعلال علی ما هو الاصل، تو تعلیل کی بنا رکھی گئی ہے اس پر جو کہ اصل ہے، یعنی منصرف ہونا اصل ہے تو منصرف ہونے ہی پر تعلیل کی بنا رکھی گئی، یعنی پہلے وہ منصرف تھا اور بعد اعلال بھی اب وہ منصرف ہی رہے گا۔ ثم اسقطت الضمۃ للثقل، پھر یہاں پر جواریون سے ضمہ ثقل کی وجہ سے ساقط کر دیا گیا، والیا، اور یا کو بھی ساقط کر دیا گیا لالتقاء ساکنین، اجتماع ساکنین کی وجہ سے، فصار جوارن، تو جوارن ہو گیا علی وزن سلام و کلام، سلام اور کلام کے وزن پر جو کہ مفرد کا وزن ہے، فلم یبقى علی صیغۃ منتہی الجموع، تو اب یہ اجتماع بعد اعلال اب یہ صیغہ منتہی الجموع پر باقی نہیں رہا، فہو بعد الاعلال ایضا منصرف، قبل اعلال تو اس لیے منصرف ہے کیونکہ اس میں تنوین صرف ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ اور اسم کے اندر اصل ہے منصرف ہونا، اور بعد اعلال صیغہ منتہی الجموع نہ رہا، اس لیے بعد اعلال بھی وہ منصرف ہوگا۔ والتنوین فیہ، اور اس کے اندر بعد اعلال اس کے اندر جو تنوین آئی ہے وہ تنوین صاحب شرح جامی فرماتے ہیں والتنوین فیہ للصرف، اس کے اندر تنوین صرف کے لیے، کما کانا قبل الاعلال کذالک، جیسے کہ تعلیل سے پہلے بھی تنوین صرف ہی تھی۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو پہلا مذہب ہو گیا، دوسرے مذہب کا ہم خلاصہ بھی بیان کرتے ہیں۔ دوسرا مذہب بچوں یہ ہے کہ جوارن مطلقاً غیر منصرف ہے، خواہ قبل اعلال ہو یا بعد اعلال،
قبل اعلال تو صیغہ منتہل جموع کے وزن پر ہے، اس لیے غیر منصرف ہے. بھئی تعلیل آپ نہ کریں تو جوارن کی اصل کیا ہے؟ تعلیل سے پہلے جواریو مساجدوں کے وزن پر ہے، تو صیغہ منتہل جموع پر ہے قبل اعلال، اس لیے وہ غیر منصرف ہے. اور بعد اعلال صیغہ منتہل جموع اگرچہ نہیں رہتا ہے لیکن وہ غیر منصرف اس لیے ہوگا کیونکہ یا محذوف ہی تو ہو گئی، بل محذوف کل ملفوظ، اور محذوف ملفوظ کی طرح ہے، لہذا دونوں حالتوں میں غیر منصرف ہوگا. بات سمجھائی؟ اور اس پر تنوین، اب تنوین صرف نہیں مانیں گے، یہ جو اس مذہب کے قائلین تنوین صرف نہیں مانتے ہیں بلکہ اس کو تنوین عوضی مانتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ یا کے بدلے میں وہ تنوین آئی ہے، تنوین عوضی مانتے ہیں، تنوین صرف نہیں مانتے ہیں. بات سمجھ آئی بچوں؟ اور تیسرے مذہب کا بھی ہم خلاصہ بیان کر دیتے ہیں. تیسرا مذہب یہ ہے کہ جوارن قبل اعلال منصرف ہے اور بعد اعلال غیر منصرف ہے. قبل اعلال کیوں منصرف ہے؟ تو قبل اعلال اس لیے منصرف ہے کہ عدم انصراف سے اعلال مقدم ہے. جب تعلیل مقدم ہے عدم انصراف سے تو پہلے تعلیل کی جائے گی، غیر منصرف ہونا تو بعد میں دیکھا جائے گا. تو جب پہلے تعلیل کر دی گئی تو تعلیل کرنے سے پہلے، جب پہلے تعلیل کر دی گئی تو تعلیل کرنے کے بعد اب وہ صیغہ منتہل جموع تو رہے گا ہی نہیں. تو قبل اعلال اور بعد اعلال دونوں صورتوں میں وہ غیر منصرف ہوگا ان کے نزدیک. قبل اعلال تو صیغہ نہیں، جوارن قبل اعلال منصرف اور بعد اعلال غیر منصرف. قبل اعلال اس لیے منصرف ہے کہ عدم انصراف سے اعلال مقدم ہے، تو جب تک کہ اعلال نہ ہو، تعلیل نہ ہو، اس وقت تک منصرف رہے گا، اور اسما کے اندر اصل ہے منصرف ہونا. اور بعد اعلال المحذوف کالملفوظ سے ہے، محذوف ملفوظ کے درجے میں ہے، لہذا اس کو بعد اعلال اس کو غیر منصرف مانا، کیونکہ صیغہ منتہل جموع پر برقرار سمجھا جائے گا اسے، لہذا وہ غیر منصرف ہوگا. بات سمجھ آئی؟ یہ دونوں مذہب ہیں جس کو صاحب شرح جامیہ اپنے ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ، اور بعض اس بات کی طرف گئے ہیں أَنَّهُ بَعْدَ الْإِعْلَالِ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ، کہ لفظ جوارن جیسی مثالیں تعلیل کے بعد تو غیر منصرف ہیں. کیوں؟ تعلیل کے بعد غیر منصرف کیسے ہو گیا جبکہ صیغہ منتہل جموع تو رہا نہیں؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں لأن فیہ الجمعیہ مع صیغۃ منتہل جموع، کیونکہ اس کے اندر جمعیت ہے اور صیغہ، لہذا غیر منصرف ہونے کا سبب پایا جا رہا ہے اس میں. مع صیغۃ منتہل جموع، صیغہ منتہل جموع کے ساتھ ساتھ. آپ کہیں گے کہ صیغہ منتہل جموع کہاں ہے؟ تو صیغہ منتہل جموع کیوں انہوں نے مان لیا؟ کہ انہوں نے محذوف کو ملفوظ کے درجے میں مان لیا، ملفوظ کی طرح مان لیا. فرماتے ہیں لأن المحذوف بمنزلۃ المقدر، کیونکہ محذوف مقدر کے درجے میں، والمقدر کالمذکور، اور مقدر جو ہوتا ہے وہ مذکور کے درجے میں ہوتا ہے، ملفوظ کے درجے میں ہوتا ہے. ولہذا لا یجری، اسی لیے یہ لوگ کہتے ہیں لا یجری الاعراب علی الراء، یہی وجہ ہے کہ یا یہ محذوف جو ہوئی ہے وہ ملفوظ کے درجے میں ہے، اسی وجہ سے یا کے حذف کرنے کے بعد جوارن کی راہ پر اعراب جاری نہیں ہوتا ہے. والتنوین فیہ تنوین العوض، اور اس کے اندر تنوین کیا ہے؟ تنوین عوض ہے. بات سمجھائے بچوں؟ فإنہ لما اسقط تنوین الصرف، کیونکہ جب تنوین صرف اس سے ساقط کر دی گئی، عوض من الیاء المحذوفہ، تو یا محذوفہ کے بدلے میں او عن حرکتہا، یا محذوفہ کی حرکت کے بدلے میں یہ تنوین لے آئی گئی ہے. تو تنوین عوض اب مان رہے ہیں یہ لوگ، تنوین صرف نہیں مان رہے ہیں. وعلی ھذا القیاس حالت الجر، اور اسی قیاس پر حالت جر بھی ہے بلا تفاوت، جیسے حالت جری میں بھی بتایا ویسے حالت جیسے حالت رفیع میں بھی بتایا ویسے حالت جری میں بھی ہے، بلا تفاوت فی لغت بعض العرب، بعض عرب کی لغت میں. اثبات الیا فی حالت الجر، بعض عرب کی لغت میں حالت جری میں یا کو ثابت رکھنا بھی ہے، کما فی حالت نصب، جیسے کہ حالت نصب میں. یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ حالت رفع اور حالت جری کا حکم بالکل ایسا ہی ہے جمہور کے نزدیک. دونوں کے جو 3 مذاہب ہیں وہ حالت رفع میں بھی ہے، حالت جری میں بھی ہے.
بات سمجھ آئی بچوں؟ اور جبکہ بعض عربیوں کے نزدیک حالت جری میں یا کا ثابت کرنا بھی ہے، جیسے کہ حالت نصبی میں. تو جب ان بعض کے نزدیک جب یا ثابت ہوگی حالت جری میں، جیسے حالت نصبی میں ثابت ہوتی ہے، تو ان بعض عربیوں کے نزدیک جب یا ثابت ہوگی تو ایسی صورت میں اس کے غیر منصرف ہونے میں بھی کوئی پھر اشکال نہیں رہے گا حالت جری میں. وہی فرماتے ہیں وفی لغت بعض العرب اثبات الیا، بعض عرب کی لغت میں یا کا ثابت رکھنا بھی ہے حالت جر میں، کما فی حالت نصب، جیسے کہ حالت نصب میں ہوتا ہے. کا قولی مررت بجواریہ، جیسے کہ یہ کہا جائے مررت بجواریہ. کما تقول، جیسے کہ تم کہتے ہو رأیت جواریہ، ہے نا، جیسے کہ آپ حالت نصبی میں رأیت جواریہ کہتے ہو، ویسے مررت بجواریہ. وبناء هذه اللغت علی تقدیم منع الصرف، اور اس لغت کی بنا جو ہے وہ غیر منصرف کی تقدیم پر ہے کہ غیر منصرف ہونا انہوں نے اعلال پر مقدم مانا ہے، تبھی تو غیر منصرف مان لیا. فإنه حينئذ تكون الياء مفتوحة في حالة الجر، تو اب جب غیر منصرف ہونا تعلیل پر مقدم ہوگا تو ایسی صورت میں یا حالت جر میں مفتوح ہوگی. والفتحہ خفیفہ، اور فتحہ کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے. فما وقع فیہ اعلال، تو اب اس کے اندر کوئی تعلیل ابھی واقع نہیں ہوئی ہے. جب تعلیل واقع نہیں ہوئی ہے تو صیغہ منتہی الجموع بھی ہے، جمعیت بھی ہے، تو وہ غیر منصرف ہوگا حالت جری میں بھی. واما فی حالت الرفع فاصل جوار جواری بالضمہ، لیکن حالت رفع میں، تو حالت رفع میں جوارن کی اصل جواریون بالضمہ، جواریو بالضمہ، جواریو ہوگی ضمہ کے ساتھ بلا تنوین، بغیر تنوین کے. حذف الضمہ للثقل، ضمے کو حذف کر دیا گیا ہے ثقل کی وجہ سے. وعوض عنہما التنوین، اور ان دونوں کے بدلے میں تنوین لے آئی گئی ہے. بات سمجھائی؟ یا عوض عنہا، اس ضمے کے بدلے میں، عنہا، بلکہ یہاں پر عنہما لکھ دیا ہے، یہ غلط ہے. عوض عنہا، اور اس ضمے کے بدلے میں تنوین لے آئی گئی. فسقطت الیا، تو یا ساقط ہو گئی لالتقاء ساکنین، تنوین اور دوسرے حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے. فصار جوارن، تو حالت رفعی میں کیا ہو گئی؟ وہ جوارن. وعلی هذه اللغة لا اعلال الا فی حالت واحدہ، اس لغت پر تعلیل صرف ایک ہی حالت میں ہے. کون سی حالت میں؟ حالت رفعی میں. صرف ایک ہی حالت میں اس لغت پر تعلیل ہے، برخلاف لغت مشہورہ کے. فإن فیہ الاعلال فی حالتین، لغت مشہورہ میں تعلیل حالت رفعی میں بھی ہے اور حالت جری میں بھی ہے. کما عرفتہ، جیسے کہ آپ نے اس بات کو سمجھ لیا. تو پیارے بچوں، ابھی آپ کو بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، تینوں مذہب سمجھ میں آ گئے ہوں گے، بعض عربیوں کی لغت بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، جیسے کہ صاحب شرح جامی نے بیان کیا ہو، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے. تو ہم آج اپنا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں.